ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک غریب لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، جس کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری علی پر آ گئی تھی۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی تھیں اور علاج کے لیے پیسوں کی کمی ہوتی تھی۔ علی کی زندگی بہت مشکل تھی، لیکن وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد اور اس کی ماں کی قربانیاں ضائع نہیں ہونی چاہیے، اس لیے وہ دن بھر محنت کرتا اور رات کو تھک کر بھی سیکھنے کی کوشش کرتا۔ علی صبح سویرے اٹھتا، اپنے ہاتھوں میں کام کے اوزار لیتا اور گاؤں کے لوگوں کے کھیتوں میں محنت کرتا۔ کبھی وہ لکڑیاں کاٹتا، کبھی پانی کے ہانڈی اٹھاتا اور کبھی بازار میں سامان لے کر لوگوں کی مدد کرتا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام کو جب وہ گھر واپس آتا تو سب سے پہلے اپنی ماں کی صحت کے لیے دوا اور کھانے کا انتظام کرتا۔ خود اگر بھوکا یا تھکا ہوا بھی ہوتا تو ماں کی مسکراہٹ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا۔ علی جانتا تھا کہ ایک سچی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی خوشی سب سے بڑی نعمت ہے۔ علی کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ وہ دن بھر اسکول کے بچوں کو پڑھتے دیکھتا اور استاد کی باتیں غور سے سنتا۔ غربت کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کے جذبے کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ رات کو مٹی یا پرانی کتابوں پر حروف لکھ کر خود سیکھنے کی کوشش کرتا۔ کبھی کبھی وہ چھوٹے پتھروں یا لکڑی کے ٹکڑوں پر الفاظ بناتا اور انہیں یاد کرنے کی کوشش کرتا۔ ہر رات وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ ایک دن وہ بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنی ماں کی زندگی آسان بنائے۔ ایک دن گاؤں کے ایک نیک دل استاد نے علی کو اسکول کے باہر کھڑا دیکھا۔ استاد نے پوچھا، بیٹے، تم اسکول کیوں نہیں آتے؟ علی نے سچائی سے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ استاد علی کی محنت اور لگن دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ علی کو مفت پڑھائیں گے۔ یہ دن علی کی زندگی کا سب سے خوشی بھرا دن تھا۔ علی کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اب علی دن میں کام کرتا اور رات کو پڑھائی کرتا۔ وہ بہت محنتی طالب علم تھا اور کبھی سبق یاد کرنے میں غفلت نہیں کرتا تھا۔ استاد بھی اس کی لگن دیکھ کر خوش ہوتے اور اسے مزید حوصلہ دیتے۔ کچھ ہی عرصے میں علی اسکول کے سب سے اچھے اور ذہین طالب علموں میں شمار ہونے لگا۔ اس کی کہانی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی اور لوگ علی کو دیکھ کر حوصلہ حاصل کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور علی نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اسے ایک اچھی نوکری مل گئی اور وہ اپنے گھر کی مالی حالت بہتر کرنے لگا۔ علی نے اپنی ماں کا علاج کروایا اور ان کی صحت بہتر ہوئی۔ گھر میں خوشیاں واپس آ گئیں اور ماں ہمیشہ فخر سے کہتی، میرا بیٹا بہت محنتی اور باوفا ہے۔ علی نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے مشکل دنوں کو کبھی نہیں بھولا۔ علی کی کہانی صرف اس کی ذاتی کامیابی تک محدود نہیں رہی۔ کچھ سال بعد علی نے اپنے گاؤں میں ایک اسکول قائم کیا تاکہ کوئی بچہ غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے۔ وہ بچوں کو محنت، ایمانداری اور صبر کی اہمیت سکھاتا۔ علی بچوں کو یہ سمجھاتا کہ اگر انسان دل سے محنت کرے اور ہمت نہ ہارے تو کوئی بھی مشکل اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ گاؤں کے لوگ علی کی مثال دیتے اور اس کی کہانی ہر گھر میں سنائی جاتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غربت، مشکلات یا حالات کبھی بھی انسان کی محنت اور خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اگر دل میں لگن ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو ہر انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ علی کی کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سچائی، صبر اور محنت کے ذریعے نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنائی جا سکتی ہے، بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی خوشیاں لائی جا سکتی ہیں۔